أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال امامنا الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کو ارشاد گرامی فرماتے ہیں، العلم حیات القلوب، دلوں کی زندگی علم سے وابستہ ہے۔ علم در حقیقت دلوں کی زندگی ہے۔ ومصابیح الابصار، ان آنکھوں کو دیکھنے کے لیے کچھ چراغوں کی ضرورت ہے، اور آنکھ کے لیے چراغ علم ہے۔ یعنی علم بیک وقت دلوں کے لیے حیات کا کام کرتا ہے، ابصار کے لیے چراغوں کا کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہر انسان کو نظر نہیں آتا اور نظر نہیں آ سکتا، آنکھ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ اس کے لیے کہیں سے نور کا اہتمام نہ کیا جائے، اور نور علم، کسب علم کیجیے تاکہ یہ علم دلوں کو زندگی دے سکے، آنکھوں کو نور عطا کر سکے۔ ولا يصح من الجنب اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر۔ کس کس سے روزہ صحیح نہیں تھا، یہ گفتگو ہماری چل رہی۔ آج گفتگو سے آگے بڑھ پہنچی، ولا يصح من الجنب، ایک مجنب کے بھی روزہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا، ایک مجنب سے بھی روزہ صحیح نہیں۔ کب؟ اذا ترک الغسل عامدا مع القدرة، اس شکل میں کہ جب اس نے غسل کو ترک کر دیا ہو جان بوجھ کے، حالانکہ وہ غسل کر سکتا ہو، امکانیت ہے، قدرت ہے اس کے پاس میں، فرض کیجئے جاڑے کا موسم ہے، گرم پانی ہے، وہ نہا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جان بوجھ کے غسل ترک کر رہا ہے۔ کب تک؟ حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ اسْتَيْقَظَ جُنُبًا بَعْدَ الْفَجْرِ، اب اگر کوئی انسان جاگتا ہے نیند سے اس عالم میں کہ وہ مجنب تھا، بعد الفجر، فجر کے بعد، لم ينعقد صومه قضاء رمضان، تو اگر وہ ماہ مبارک رمضان کی روزے کی قضا کر رہا ہے تو اس کا روزہ منعقد نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، لم ينعقد، منعقد ہی نہیں ہوگا اس کا روزہ، انعقاد روزہ ہی نہیں ہوگا اگر ماہ مبارک روزہ کی قضا کر رہا ہے۔ وقیل ولا ندبا، اور ایک قولی کہ نہیں، اگر مستحب بھی روزہ رکھا تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ فِي رمضان، لیکن اگر یہ وہ رمضان میں اس کیفیت میں جاری ہوا کہ وہ سو کے اٹھا فجر کے بعد میں اس عالم میں کہ نبی وہ مجنب تھا، فَصَوْمُهُ صحیح، تو اس صورت میں اگر ماہ مبارک رمضان میں اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ وَقَضَى فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، یہی حال نظر معین کا بھی، کسی انسان نے نظر کی کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں فلاں تاریخ کو میں روزہ رکھ دوں گا، اور وہ صحیح روزہ رکھنا، اب جو اٹھا نماز فجر کے بعد اٹھا اور اپنے آپ کو مجنب پایا اس نے، یعنی حالت جنابت میں صبح کی اس نے، ٹھیک ہے نا، تو صحیح ہوگا اس کا۔ وَيَصِحُ مِنَ الْمَرِيضِ مَا لَمْ يَسْتَضِرُّ بِهِ، اور یاد رکھیے مریض سے بھی روزہ صحیح ہے، مگر کب؟ جب وہ مرض اس کے لیے باعث ضرر نہ ہو، باعث نقصان نہ ہو، لیکن اگر اس سے مرض ایسا ہے جو اس کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس کا نہیں ہوتا۔ مسئلتان، دو مسئلے، الاولی اے المسئلہ الاولی، پہلا مسئلہ، البلوغ الذی یجب معه العبادات، وہ بلوغ کہ اس کے ساتھ عبادات واجب ہوتی ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ بلوغ کہتے ہیں بالغ ہو، بالغ ہو تو مطلب کیا ہے؟ بالغ کا مطلب کیا ہے؟ الاحتلام، پہلی بات تو یہ کہ وہ محتلم ہو سکتا ہو، حالت احتلام میں وہ آ سکتا ہو، آتا ہو،
اگر وہ محتلم ہو سکتا ہے، احتلام اس کو جاری ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو بالغ کہا جائے گا۔ اول امبات، یہ کہ امبات شعر ہو جائے، یعنی کہ بال اٹھ جائے، یعنی آنے کے اوپر جو آنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے جو پیشاب کا مقام اس سے اوپر تھوڑا جو آنا، اس کو آنے، اس حصے کو آنا کہتے ہیں، اس آنے کے اوپر جو ہے وہ بال اگ آئیں، تو امبات شعر بھی بلوغ کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ او بلوغ 15 سنہ فی الرجال الاظہر و 9 فی النساء، یا یہ کہ مردوں میں 15 سال مکمل ہو جائیں اور لڑکیوں میں، عورتوں میں 9 سال مکمل ہو جائیں، اور غربہ بنایا قول ازہر میں۔ یہ 3 علامتیں ہیں بلوغ کی، ٹھیک ہے، احتلام، انبات شعر، اور عمر کا لڑکے کے لیے 15، لڑکی کے لیے 9 سال ہو جائے۔ الثانی یعنی اے مسئلہ الثانی، دوسرا مسئلہ، یمرن الصبی والصبی علی الصوم قبل البلوغ، ایک بچے اور بچی کو روزے کی بلوغ سے پہلے تمرین کرائی جائے گی، صحیح ہے نا، تمرین کرائی جائے گی بچے کو اور بچی کو روزے کی، کب کی جائے گی؟ قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے۔ وَيُشَدَّدْ عَلَيْهِمَا لِلسَّبْعِ مَعَ الطَّاقَةِ، لیکن اگر یہ بات آ رکھیے، اگر وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے بچہ اور روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا تو 7 سال کی عمر کے بعد اس پہ تشدد بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَيُشَدِّدْ عَلَيْهِمَا، دونوں پہ تشدید ہوگی، سبھی کے اوپر بھی، سبیہ کے اوپر بھی، لِلسَّبْعِ 7 سال کی عمر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے لڑکا لڑکی کا، 7 سال کی عمر کے بعد دونوں بچے اور بچیوں کے اوپر تمرین کی تشدید بھی کیا جاتی، شدت اختیار کی جاتی کہ تم کرو ماں طاقت، مگر شرط یہ کہ طاقت ہو بچے کے اندر۔ بات واضح ہوئی؟ صحیح بھائی، آگے نہیں۔ النظر الثانی، دوسری نظر، نظر اول گزر چکی، نظر ثانی آ رہی، فی اقسامہ، وہی 4 واجب وندب ومکروہ ومحظور۔ اقسام صوم سے متعلق، روزہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ کہ وہی 4، ہوگا 4 قسموں کا ہوتا ہے، 4 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ واجب، یہ روزہ واجب ہوتا ہے، وندب، یہ مستحب ہوتا ہے، مکروہ، یہ مکروہ ہوتا ہے، محظور، یہ محظور، یہ حرام روزہ، حرام روزہ، روزہ حرام ہے رکھنا۔ والواجب 6، واجب 6 قسم کے روزے ہوتے ہیں، 6 روزے واجب ہیں۔ صوم شہر رمضان، پہلی منزل کے اوپر ماہ مبارک روزہ واجب ہے۔ والکفارات، کفارے کا روزہ رکھنا واجب ہے۔ والدم المتعہ، دم متعہ، دم متعہ، جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حج حج تمتع کہلاتا ہے، جو آپ اور ہم سب کرتے ہیں، جو بھی حرم کی حدود سے 50 کلومیٹر بعد رہتا ہے اس کے اوپر حج تمتع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حج بغیر عمرے کے نہیں ہوتا، تو حج تمتع کے اندر پہلے جا کے عمرہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد حج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حج عمرہ تمتع، حج تمتع، اس تمتع سے متع ہوا سامنے۔ اب آپ دم کے معنی خون کے، دم المتع، متعدد تمتع کا دم، دم کی مراد یہاں کیا ہے کہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہماری قربانی بھی دیں، قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، لیکن آپ عرفات میں جائیں، عرفات کے عوض میں نہیں، واجبات میں سے، ارکان میں سے، حج کے ارکان میں سے ہے، عوض میں نہیں ہوتا کسی کا، تو عرفات میں جائیں، عرفات مزدلفہ آئیں، منى آئیں، منى آنے کے بعد پہلا کام ہو 7 کنکریاں شیطان کو مارنا، اس کے بعد یہ دم متع، یعنی قربانی کرنا، تو قربانی کرنا ایک حاجی کے لیے واجب ہے۔ تو اب یہ کسی کے پاس میں نہیں ہے، کتنے روزے رکھنے؟ آسن تم 10 روزے رکھنے، تو 10 روزے واجب۔ اب یہاں آیا نا میں، اور دم المتع، یہ روزے رکھنے واجب، ٹھیک ہے نا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ والنظر، چوتھا نظر ہو گیا، وما فی معنی، اور وہ جو معنی نظر میں ہو، ٹھیک ہے، منت وغیرہ۔ والاعتکاف، اور اعتکاف بھی، روزے اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر علی وجہ اعتکاف تو مستحب ہے، واجب ہی نہیں، علی وجہ، ایک وجہ پر، ایک عنوان پر۔ کب؟ تو فرض کیجیے آپ نے منت مان لی کہ اگر میرا ایک کام ہوا تو میں 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا،
اب وہ کام ہو گیا تب اعتکاف واجب ہو گیا. جب اعتکاف واجب ہو تو روزہ ہی واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ قضاء الواجب، اور آخری جو ہے وہ کون سا ہے؟ قضاء واجب، واجب کی قضا یہ بھی واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 6 قسم کے روزے واجب ہیں. باقی گفتگو بعد میں. صلی اللہ علیہ محمد و آل بیتہ الطاہرین.